اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نوروز کا شرعی کیا ہے، حقیقت ہے، اور یہ عید نوروز کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اصل میں عید نوروز شمسی کیلنڈر کے حساب سے منائی جاتی ہے، اور یہ ہر سال 20 یا 21 مارچ کو ہی منائی جاتی ہے۔ یہ دن جو آتا ہے نوروز کا، یہ 20 اور 21 کو ہی نوروز کا دن آتا ہے، اور نوروز کے بارے میں جو بھی بات بتائی جاتی ہے وہ علم نجوم سے ہی بتائی جاتی ہے۔ وہی اس کا ٹائم نکالتے ہیں، وہی اس کا دن نکالتے ہیں، اور انہی کے روح سے یہ علم سیارگان کی حرکات ہوتی ہے، اور یہ سب کو علم نجوم والے جانتے ہیں، تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ کتنے بجے ہوگا، کس بجے ہوگا، کتنے بجے ہوگا۔ اور ویسے تو یہ عام روایت میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نوروز جون سا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی، یعنی کہ سورج برج حمل میں داخل ہوا اور اس نے اپنی پہلی کرن زمین پر اتاری۔ اس سے پہلے اس نے کوئی زمین پہ اپنی کرن نہیں اتاری جاتی تھی، لیکن اس میں شمس کے برج حمل میں آنا یا اس نے پہلی کرن اتاری اپنی، اس کی وجہ سے منایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اعمال کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اس دن تو تاکید یہ ہے کہ آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں، اس کی نماز بھی 4 رکعت ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اصل میں ایکچولی یہ ہے کہ یہ اس دن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور ان کی آل نے یہ بتایا ہے کہ یہ دن جون سا ہے، اس دن عید ہے۔ عید کیوں ہے؟ اس لیے اس دن خدا نے اپنے بندوں سے عہد لیا تھا، عالم روا میں اللہ نے اپنے بندوں سے لیا تھا کہ وہ اس کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کریں گے، اور یہ پہلی کرن بھی اس کی زمین اللہ میں نے سورج کو بنایا، جب اس کی پہلی کرن پڑی اس کا بھی اس میں مطلب کہ خوشی کے دن ہے، دنیا کا سٹارٹ شروع ہو گیا تھا۔ اور اس دن حضرت نوح کی کشتی جون سی ہے جو بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، وہ اپنے کنارے پر بھی لگی، اس کی بھی ایک خوشی منائی جاتی ہے۔ اور اس دن حضرت علی کو خلافت ظاہرہ بھی ملی، اس لیے اس کی بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اور اس دن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آنا شروع ہوئی، اس کی بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم نے کافروں کے بتوں کو توڑا تھا، اس کی خوشی بھی منائی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جناب اپنا حضرت علی کا خراج پر فتح پانا یا خراج پر فتح پانا، وہ بھی ایک خوشی ہے، بڑی جنگ کی بات وہ کی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے یہ سب کچھ مطلب یہ منایا جاتا ہے کہ یہ مطلب اس خوشی کے لیے اس کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، معصومین کی روایت ہے کہ آپ اس میں خوشی منائیں اور اس میں عمل کریں۔ اس کے اندر 4 رکعت نماز بھی ہوتی ہے۔ اور پھر میں یہ بتاؤں کہ اس کے بعد اس کے اپنا 23 دن کے بعد نوروز کے یعنی 21 مارچ کے 23 دن کے بعد بارش ہوگی، نوروز کی بارش کہلاتی ہے۔ وہ مہینہ شروع ہوتا ہے 23 دن کے بعد، وہ نوروز کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو پانی بارش کا ہوتا ہے، اس کے پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جناب یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، 4 کل پڑھے جاتے ہیں، سورۃ انزلنا پڑھی جاتی ہے، اور 70 بار لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر یہ ایک پانی تیار ہو جاتا ہے، اس کا پانی وہ پانی تیار ہوتا ہے، کوئی بھی بیمار ہو، کسی کی بیماری دور نہ ہوتی ہو، اس کو یہ پانی پلایا جائے تو وہ انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا 20 مارچ 2024 کو یہ آ رہا ہے، یہ اس دن بروز بدھ ہوگا، یہ صبح 8:07 پہ مطلب کہ اس کا ٹائم شروع ہے۔ اور یہ اس کا بادشاہ ہے عطارد ہے، وزیر زورہ ہے، سپہ سالار شمس ہے، مشیر اس کا زحل ہے۔ اور یہ اس وقت اس کا مطلب کہ جب یہ ٹائم اس ٹائم اس کو عبادت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کو
69 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جناب نماز میں مطلب کہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جناب یہ آپ اس کے اندر قل هو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی حاجت کے لیے آپ اللہ سے اپنا دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ جن بچوں کو رزق نہیں لگا ہوا ہے یا جن کے رزق کم ہے وہ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس دن سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد 10 دن یا 15 دن اس کو پڑھیں، اس کا رزق شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کے صدقات بھی ہوتے ہیں، صدقات بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر شادی بیاہ کے بھی عمل ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ اس کو اپنا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 132 کو مطلب کہ 50 بار پڑھ لے، اس کے بعد اس کو آگے روٹین لگا لے، 15 دن 20 دن اس کو پڑھے، تو اس کے لیے ایسے رشتے کا اسباب پیدا ہو جائیں گے، تو اس کی شادی بھی جلد ہو جائے گی۔ اگر کسی مشکل میں ہیں آپ، اب مشکل کے حل کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو یا آپ یا حیو یا قیوم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی کی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اچھا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آج دن اپنے یہ اعمال کرو، اپنے یہ نمازیں پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، درود پہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجو۔ تو یہ تمام چیزیں اسی لیے ہوتی کہ نوروز کا دن ہے، شرعی حیثیت تو اس کی یہی ہے، اور بہت سے کنٹریوں میں اس کو بڑی باقاعدہ عید کی طور منایا جاتا ہے تو سب مسلمانوں کے لیے، لیکن مخصوص یہ کچھ مسلمانوں نے اس کو اپنے لیے کر لیا، فرض کر لیا، وہ اس کو باقاعدگی سے مناتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس میں 2 پھول ڈال دیے جاتے ہیں۔ جب یہ ٹائم ہوتا ہے نا، صحیح ٹائم مطلب کہ 8:07 ہو جائیں گے نا، تو وہ پھول آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو مل اس لیے جاتے ہیں، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حضرت علی کی سواری یہاں سے اب گزری ہے، اس ٹائم میں خوشبو بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور وہ پھول ملتے ہیں، بہت دفعہ ملتے ہیں، ہزاروں دفعہ ملتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں ملتے، ان کے اعمال میں وہ کمی رہ جاتی ہے، ان کے خلوص میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن یہ ظاہر یہی کرتی ہے کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ علی کا سواری یہاں سے گزری ہے، ایک خوشبو کا مہک آتی ہے آپ کو، تو آپ یہ دن خوشی سے منائیں۔ اس دن بڑی خوشی کی تاکید ہے، یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا، تفسیر تو اس کی کتابیں میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ یہ اس کو ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو، تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔